بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سانحہ کربلا کو انقلابی سوچ سے ہمکنار کر کے اسلام کو تقویت دینے والی ہستی کا نام سیدنا امام علی بن حسین بن علی بن ابو طالب ہے۔ 38 ہجری میں آپ کی پیدائش مدینہ میں ہوئی۔ چونکہ سیدنا حسین اپنے والد گرامی علی شیر خدا سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھا۔ کثرت عبادت کی وجہ سے لوگ آپ کو زین العابدین، سجاد اور سید العابدین کے لقب سے پکارتے تھے۔ آپ کی والدہ سیدہ شہربانو تھیں جو سلطنت فارس کی شہزادی تھیں۔ سیدنا زین العابدین نے 2 سال اپنے دادا سیدنا علی بن ابی طالب کی گود میں پرورش پائی۔ شیر خدا کی شہادت کے بعد 10 سال تک اپنے تایا حضرت سیدنا حسن سے تربیت حاصل کی اور پھر 11 سال تک کربلا سے پہلے حضرت سیدنا امام حسین کے زیر سایہ رہے۔ اگر غور کیا جائے تو ہر شخص یہ جان سکتا ہے کہ جس کے استاد ایسے ہوں تو وہ شاگرد بھی انمول ہوگا۔ حضرت زین العابدین کی یہ بات مدینہ بھر میں مشہور تھی کہ آپ جب بھی وضو کرنے لگتے تو بے پناہ کانپتے۔ جب لوگ آپ سے پوچھتے تو آپ بتاتے، تم نہیں جانتے میں کس کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں۔ تاریخ انسانی کا وہ سب سے دردناک واقعہ کہ جہاں امام زین العابدین شروع سے آخر تک اس جان کنی کی حالت میں اپنے بابا امام حسین کے ہمراہ رہے، لیکن مشیت الہی ایسی تھی کہ آپ کربلا میں بیمار رہے اور میدان میں نہ اتر سکے، لیکن آپ کے جلالی خطبات تاریخ کے صفحات پر ثبت ہو گئے۔ جب حضرت امام زین العابدین خاندان رسالت کی باسمت خواتین کے ہمراہ دربار یزید میں داخل کیے گئے تو آپ نے اپنے نانا جان کی طرح شیریں زبان میں نہایت فصاحت و بلاغت کے ساتھ خطبات ارشاد فرمائے، اپنے خاندان کا تعارف کرایا اور نواسہ رسول امام حسین کی عظمت بیان کی تو یزید کے درباری اور سیدنا حسین کی شہادت سے ناآشنا افراد دھاڑے مار کے رونے لگے۔ ان کی آوازیں بے ساختہ بلند ہونے لگیں۔ یہ حال دیکھ کر یزید گھبرا اٹھا کہ کہیں کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو جائے۔ اس نے اس کے رد عمل میں فوری مؤذن کو حکم دیا کہ اذان شروع کر دو تاکہ سیدنا زین العابدین کا خطبہ منقطع ہو جائے۔ واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین 34 سال حیات رہے، لیکن آپ نے کربلا کی یاد کو ہمیشہ تازہ رکھا۔ آپ جب بھی پانی پیتے تو اپنے والد گرامی کو یاد کرتے اور بہت دیر تک آنسو بہاتے رہتے۔ اس حوالے سے امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ حضرت زین العابدین دن کو روزہ رکھتے اور رات کو عبادت کرتے۔ افطار کے وقت جب بھی آپ کو کھانا اور پانی دیا جاتا تو آپ فرماتے، فرزند رسول بھوکے مارے گئے، ان کو پیاسا رکھا گیا۔ یہی بات آپ مسلسل دہراتے رہتے یہاں تک کہ آپ کے اشک آپ کی غذا میں گل مل جاتے۔ واقعہ کربلا کے بعد آپ کے زمانے میں مختلف تحریک چلی۔ واقعہ ہرہ وقوع پذیر ہوا جس میں یزید کی فوج نے مدینے پر حملہ کیا کیونکہ انہوں نے یزید کی بیعت توڑ دی تھی، لیکن اس جنگ کے متعلق آپ کی رائے کچھ سازگار نہ تھی، اسی لیے امام زین العابدین اپنے خاندان کے ہمراہ مدینے سے باہر رہے۔ اس کے بعد توابین اور مختار سقفی کا قیام پذیر ہوا، لیکن جب بھی انہوں نے امام سجاد زین العابدین سے رابطہ کیا تو آپ نے خیر مقدم نہ کیا۔ امام زین العابدین اخلاق محمدی کی عملی تصویر تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جب مدینہ منورہ میں سے بنو امیہ کو نکال باہر کیا گیا تو مروان بن حکم جو کہ امام زین العابدین کا جانی دشمن تھا، اس نے امام سے درخواست کی کہ اس کے خاندان کو اپنے گھر میں پناہ دی جائے۔ امام نے اسے پناہ دی اور اپنے گھر میں مکمل حفاظت سے رکھا۔ آپ نے سورش ختم ہونے تک اپنے بدترین دشمن کی مہمان نوازی فرمائی۔ آپ ایسے مہمان نواز تھے کہ بیک وقت 100 گھروں کی خفیہ کفالت کیا کرتے تھے، اور یہ بات تب ظاہر ہوئی جب آپ نے اس دنیا فانی سے پردہ کیا اور ان لوگوں کے گھروں میں راشن آنا بند ہوا۔ اپنی زندگی میں امام زین العابدین 2 مرتبہ اپنا سارا مال راہ خدا میں خیرات کیا، اس حال میں کہ گھر میں کوئی چیز باقی نہ رکھی۔ علامہ ظاہری لکھتے ہیں کہ امام زین العابدین ایک رات میں 1000 نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ ایک دفعہ امام زین العابدین عبادت میں مشغول تھے کہ شیطان اژدہے کی شکل میں آیا اور آپ کے پائے مبارک کے انگوٹھے کو کاٹنے لگا، لیکن آپ ایسے مشغول عبادت تھے کہ آپ کا دھیان عبادت سے نہ ہٹ سکا۔
اس لیے اب شیطان کے اس عمل سے بالکل متاثر نہ ہوئے اور آخرکار شیطان عاجز آ گیا۔ ابن عینیہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ حج پر گئے تو سبھی لوگ لبیک پکار رہے تھے، لیکن آپ نے لبیک نہ کہا۔ لوگوں کے پوچھنے پر آپ فرمانے لگے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں لبیک کہوں، اور اگر مجھے لا لبیک کا جواب مل گیا تو میں کیا کروں گا؟ خیر آپ نے لبیک پکارا اور آپ بے ہوش ہو کر اونٹنی سے گر پڑے۔ حجاج بن یوسف کے وقت میں جب آپ دوبارہ اسیر ہوئے اور لوہے کی بھاری زنجیریں باندھ کر آپ کو قید کیا گیا اور پہرے دار متعین کر دیے گئے، امام ظاہری فرماتے ہیں کہ جب امام زین العابدین کو قید میں ملنے گیا تو میں آپ کو دیکھ کر رو پڑا، کہنے لگا میری تمنا یہی ہے کہ میں آپ کی جگہ ہوتا اور یہ مصائب میں برداشت کرتا۔ اس پر امام زین العابدین نے فرمایا، کیا تجھے یہ گمان ہے کہ اس قید و بندش سے مجھے قرب و بے چینی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر میں چاہوں تو اس میں سے کچھ بھی باقی نہ رہے، مگر اس میں اجر ہے اور تذکر ہے اور عذاب الہی عز و جل کی یاد ہے۔ یہ فرما کر بیڑیوں میں سے پاؤں اور ہتھکڑیوں میں سے ہاتھ نکال دیے۔ یہ اختیارات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہیں عطا فرمائے گئے، لیکن وہ صبر و رضا ہے کہ اپنے وجود اور آسائش وجود، گھر بار، مال و متاع سب سے رضا الہی عز و جل کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور اس میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ امام زین العابدین اگرچہ گوشہ نشینی کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن آپ کے روحانی اقتدار کی وجہ سے بادشاہ وقت نے آپ کو قید بند کرنے کے بعد زہر دینے کا پروگرام بنا لیا۔ چنانچہ اندلس، سندھ اور وسط ایشیائی علاقے فتح کرنے والے ولید بن عبد الملک نے 58 برس کی عمر میں سیدنا امام زین العابدین کو زہر دے دیا، جس کی وجہ سے آپ نے 25 محرم الحرام 95 ہجری کو جام شہادت نوش کیا۔ آپ کی نماز جنازہ آپ کے بیٹے امام محمد باقر نے ادا کی اور آپ کو جنت البقیع میں آپ کے تایا جان حضرت سیدنا حسن اور دادی جان حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ اللہ پاک ان کے ظاہری و باطنی برکات سے مسلمانوں کو فیضیاب فرمائے اور ان کی اخلاص مندانہ قربانیوں کی برکت سے اسلام کو ہمیشہ مظفر و منصور رکھے۔ اللہ ان کامل ہستیوں کے صدقے امت رسول پر رحم فرمائے اور ہماری اجتماعی و انفرادی مشکلات آسان فرمائے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل کا سچا و پکا غلام بنا دے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔